الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، اللہ کے رسول کی ذات میں تمہارے لیے خوبصورت نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ، اس شخص کے لیے کہ جو اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے اور والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کی کامیابی چاہتا ہے۔ وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو بندہ آخرت کی کامیابی چاہتا ہے اور آخر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتا ہے اور کامیابی کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، اس کے لیے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ اللہ کی خوشنودی بھی اس کو مل جائے گی، آخرت کی کامیابی بھی مل جائے گی اور جنت کا راستہ بھی اس کو مل جائے گا۔ چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اب مشہور روایت کا مطابق 12 ربیع الاول کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ تو ربیع الاول کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں میں اپنے دین کی طرف لوٹنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری محبتوں کا مرکز، ہماری عقیدتوں کا مرکز، اور ہماری شفاعت قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ بمصطفیٰ برساں خویش را کے دین ہما اوست، گر بہو نہ رسیدی ہما بولہا بیست۔ تو فرمایا تھا کہ جی بمصطفیٰ برساں کہ دین ہما اوست، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنے آپ کو پہنچاؤ، سارا دین ہی وہ ہے۔ قرآن بھی وہی لے کے آئے ہیں، اللہ سے رابطہ بھی انہوں نے کیا۔ گر بہو نہ رسیدی، آپ ان تک آپ کا رابطہ نہیں پہنچتا، کنیکشن نہیں پہنچتا، تو کہتے ہیں ہم ابو لہبیس، سارے کے سارے ابو لہب کے مذہب ہیں، چاہے نام کوئی بھی دے دیں، لیکن یہ کہ وہ جنت کی طرف جانے والے راستے نہیں ہیں۔ اور جو دوسری آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر، قرآن، ودین الحق، اور دین حق دے کر۔ کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ کے رسول اس دین کو دنیا کے سارے ادیان کے اوپر غالب کرتے ہیں۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اس دین کے یاد رکھیے برحق ہونے کے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے، کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں۔
اس لیے قاری طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبند کے محتمم گزرے ہیں، بہت بڑے اسکالر اور دانشور گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور کی 2 ولادتیں ہوئی ہیں۔ کتنی؟ 2 ولادتیں ہوئی ہیں۔ ایک 12 ربیع الاول کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، وہ جسمانی ولادت ہے جس کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو ہم جلسہ کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ کھانے بھی تقسیم کرتے ہیں، بریانی تقسیم کرتے ہیں۔ تو ایک صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ 12 ربیع الاول کو حلوہ تقسیم کرنا، بریانی تقسیم کرنا، قورمہ تقسیم کرنا کیسا ہے؟ میں نے کہا بھائی زبردست کام ہے۔ کہتے ہیں ایک صاحب کہتے ہیں وہ تو جائز نہیں، حرام ہے۔ میں نے کہا بھائی بریانی بھی کبھی حرام ہوئی؟ اور بھائی جان کتے کا گوشت حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، شراب حرام ہے، مجھے دیکھو بریانی حرام ہے، یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں قورمہ حرام ہے۔ اور میں نے کہا جہاں وہ تقسیم ہوتے ہیں مجھے بھی بتاؤ، میں بھی وہاں جا کے کھا لوں، کیونکہ چھوٹا گوشت تو بڑا مہنگا ہو گیا ہے، تو اب ربیع الاول کو ہی کھائیں گے۔ بھائی جان حضور کی محبت میں اگر آپ ایک کھجور بھی کسی کو کھلاتے ہیں شاید اس کی وجہ سے بخشش ہو جائے، تو کیا بات کرتے ہیں؟ بات محبت کی کرو۔ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دین ہمابوس۔ ایک کھجور بھی اگر آپ 12 ربیع الاول کے دن حضور کی محبت میں کھلاتے ہیں، ایک لڈو بھی کسی کو کھلاتے ہیں کہ حضور کی ولادت ہوئی تھی، اس خوشی میں حضور جب تشریف لائے اس کائنات میں، کائنات کے رنگ ڈھنگ ہی بدل گئے، لوگ جنتی بننے شروع ہو گئے، جنت کے راستے کھلنے، دروازے کھلنے شروع ہوئے۔ بھائی جان کبھی آپ محبت کی بات بھی کریں، یہ الگ بات ہے۔ دیکھیں حضور کی محبت میں 12 ربیع الاول کو ضرور آپ مٹھائی تقسیم کریں، حضور کی ولادت ہوئی، آپ کھانے تقسیم کریں، غریبوں کا خیال رکھیں، کیونکہ جب حضور تشریف لائے تھے تو غریبوں کا سہارا بن گئے تھے۔ یتیموں کا خیال رکھیں کیونکہ حضور خود یتیم تھے، یتیموں کا خیال رکھا تھا۔ اور کن کا خیال رکھیں؟ یاد رکھیے جو بھی معاشرے میں جو لوگ معاشی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں، کوئی بیمار ہے، اس کا خیال رکھیں۔ ویسے ہی خوشی منائیں۔ 12 ربیع الاول کو کسی اور کو نہیں کھلانا تو کم از کم اپنے گھر میں جو نا اچھے کھانے پینے کا انتظام کریں۔ ان بچوں کو تو پتہ چلے جو یونیورسٹی جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، وہاں پر تو کوئی سیکولرزم پڑھا رہا ہوتا ہے، کوئی سوشلزم پڑھا رہا ہوتا ہے، کوئی فیمنزم پڑھا رہا ہوتا ہے۔ 12 ربیع الاول کو ہلا گلا ضرور کریں اپنے گھر میں، کھانا اچھا ہو، بتائیں بچوں کو کہ اس دن حضور تشریف لائے تھے، حضور کی ولادت ہوئی تھی۔ کیا پتہ یہی چیز آگے ان کو ایمان اور اسلام پر برقرار رکھنے کے لیے معاون ثابت ہو جائے۔ ہمارے ایک جاننے والے جو ہے نا بوسنیا گئے تھے، بوسنیا جب وہ وہاں امن ہو گیا تو بوسنیا گئے، وہاں ہوٹل میں ٹھہرے تھے، 2-3 ساتھی تھے، سیر کرنے گئے تھے، بوسنیا گئے تھے۔ اچھا وہ وہاں پر جو نا ان کے پاس کوئی مصلی یا چادر جو بھی تھی وہ بچھا کے انہوں نے نماز پڑھنی شروع کی، خالی جگہ تھی۔ تو وہ مینیجر جو تھا وہ ان کے پاس آیا، کہنے لگے جی آپ کون ہیں؟ کہنے لگے پاکستانی اور مسلمان ہیں۔ کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ یہ آپ اٹھک بیٹھک کیا کر رہے تھے؟ کہنے لگے نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ مینیجر جو تھا وہ ابھی جوزف ہو چکا تھا۔ کیا ہو چکا تھا؟ باپ دادا تو عبد الرحمن تھے، عبداللہ تھے، لیکن یہ کیا بن چکا تھا؟ جوزف ہو چکا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا۔ اس نے کہا اچھا آپ مسلمان ہیں، اسی طرح اٹھتے بیٹھتے ہیں؟ کہنے لگا ہاں جی، ہماری نماز ہے، ہماری عبادت ہے، ہم مسلمان ہیں۔ کہنے لگے پتہ چلا کہ میں بھی مسلمان ہوں، آپ کو دیکھ کے پتہ چلا کہ میں بھی کیا ہوں؟ مسلمان ہوں۔ کیوں؟ کہنے لگے میرے جو دادا تھے بچپن میں میں نے ان کو دیکھا تھا، آپ کی طرح اٹھتے بیٹھتے دیکھا۔ اس لیے بھائی
فرض تو آپ یہاں پڑھ لیں، سنتیں بھی پڑھ لیں، گھر میں بھی کوئی نفل پڑھ لیں، حالات کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ بچوں کو پتہ چلے کہ بھئی ہمارے باپ یا دادا جو نا اٹھتے بیٹھتے ہیں، یہ کیا چیز ہے، یہ نماز ہے، بتایا بھی کریں، تاکہ اگر کوئی ایسی آزمائش آ جائے تو یہی چیزیں ان کو دوبارہ دین کی طرف لیں اور ان کو احساس دلائیں کہ تم مسلمان ہو، تمہیں عبداللہ ہونا چاہیے، عبد الرحمن ہونا چاہیے، تمہیں جوزف نہیں ہونا چاہیے۔ جسے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی 12 ربیع الاول کو جلوس نکالیں، کیسے؟ ضرور نکالیں۔ آج کل تو میں یہی فتویٰ دیتا ہوں، کیونکہ سارے کافر حضور کی شان میں گستاخی کرنے، حضور کے خلاف باتیں کرنے اور بد زبانی کرنے پہ اتر آئے ہوئے، تاکہ مسلمانوں کے دلوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکل جائے۔ اس لیے بھائی جلوس کوئی نکالتا ہے، بھائی احساس دلائے، یہ ساری چیزیں اب دنیا کے سامنے آ جاتی ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی مسلمانوں کے دلوں میں اب بھی محبت ہے، حضور کی محبت ہے، ان کے دل زندہ ہیں، آباد ہیں حضور کی محبت سے۔ یہ سارے کریں بھائی، کوئی منع نہیں، کھانا بھی تقسیم کریں، خود بھی کھائیں، بچوں کو بھی کھلائیں، جلسہ بھی کریں، نعرے بھی لگائیں، اتنے زوردار نعرے لگائیں کہ زمین ہل جائے، امریکہ تک بات پہنچ جائے کہ مسلمان 12 ربیع الاول کو اتنے زوردار نعرے لگاتے۔ یہ بھی کریں، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ ایک دانشور، ایک دین کی صحیح سمجھ رکھنے والا آدمی، وہ کیا سمجھتا ہے، دین کے تقاضے کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، کس مقصد کے لیے تشریف لائے تھے؟ بعثت کا مقصد کیا تھا؟ اس لیے قاری طیب صاحب نے فرمایا 12 ربیع الاول کو حضور کی جسمانی ولادت ہوئی ہے، اور فرمایا 40 سال کے بعد حضور کی دوبارہ روحانی ولادت ہوئی ہے، جب اللہ نے آپ کو پیغمبر بنایا، مبعوث کیا، آپ کو ایک ذمہ داری دے دی، بہت بڑا عہدہ آپ کو دیا۔ اللہ کے ہاں 4 عہدے ہیں۔ جی ہمارے ہاں بھی بڑے بڑے عہدے ہیں نا، صدر بڑا عہدہ ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے، ہیں جی، چیف جسٹس ہوتا ہے، آرمی چیف ہوتا ہے، ہیں 4 بڑے عہدے ہوتے ہیں۔ اللہ کے ہاں بھی 4 بڑے عہدے۔ قرآن پاک پڑھ لیں، فرمایا کہ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو نیکی کرے گا، اللہ رسول کی اطاعت کرے گا، تو وہ قیامت کے دن کن کے صف میں کھڑا ہوگا؟ جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اللہ نے انعام کن کے اوپر کیا کہ ان کو بڑے عہدے دیے۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ 4 بڑے عہدے ہیں، نبوت ہے، شہادت ہے، ہاں جی، نبوت ہے، شہادت ہے، صدیقیت ہے، شہادت ہے، اور یاد رکھیے جو آخر میں فرمایا والصالحین، ولایت۔ کیا چیز؟ چوتھی چیز ولایت ہے، ولی اللہ ہونا۔ اللہ کسی کو اپنا دوست قرار دے رہے ہیں جی، یہ بڑا عہدہ ہوتا ہے، سب سے بڑا عہدہ نبوت کا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی پوچھے، کہتے ہیں ہمارے بزرگ کہ جس آدمی نے سب سے زیادہ کسی اپنے جو ہے نا بھائی کے اوپر، رشتہ دار کے اوپر جس نے سب سے بڑا احسان کیا ہو اس روئے زمین میں، اس کا نام بتا دیں۔ مثلا ایک بھائی دوسرے بھائی کو مکان خرید کر دے دیتا ہے، اس نے بھی احسان کیا ہے۔ دکان کاروبار کرواتا ہے، پال پوس کے جوان کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے، وہ بھی احسان کر رہا ہے۔ لیکن سب سے بڑا احسان اس روئے زمین کے، یعنی اس روئے زمین کے اوپر آسمان کے نیچے کسی نے کیا ہے تو وہ کون سا؟ کہتے ہیں کہ بھائی بزرگ بتاتے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جنہوں نے اللہ سے درخواست کر کے اپنے بھائی ہارون کو نبوت دلوائی، مکان نہیں، کوٹھی نہیں، کیا دلوائی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا، فرعون کے پاس جاؤ، انہوں نے درخواست کی کہ میری زبان میں تھوڑی سی لکنت ہے، تو میرے بھائی ہارون بڑا فصیح و بلیغ آدمی ہے، ان کو بھی میرے ساتھ، اللہ نے فرمایا چلے، ان کو بھی نبی بنا دیا، اتنا بڑا عہدہ بھائی کو دلوا دیا۔
اتنا بڑا احسان کر دیا۔ اس لیے اچھا بھائی دوسرے بھائی پر احسان کرتا ہے، دوسرے بھائی کی جیب نہیں کاٹتا، دوسرے بھائی کے زمین پہ گھر پہ قبضہ نہیں کرتا، دوسرے بھائی اللہ سے لے کر دے دیتا ہے، کچھ اور نہیں کر سکتا، اپنے بھائی کے لیے دعا کر سکتا ہے۔ پہلے کہ 40 سال کے بعد حضور کی دوسری بعثت، روحانی بعثت ہوئی، روحانی ولادت ہوئی کہ آپ نبوت کے میدان، اللہ نے آپ کو ذمہ داری دے دی اور قیامت تک کے لیے آپ کو نبی بنایا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ کیا مطلب؟ قیامت تک جتنے انسان آئیں گے حضور کے دامن رحمت کے ساتھ وابستہ ہوں گے تو اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، جنت میں چلے جائیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کیا؟ اب دیکھیں ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں نا، آپ محبت میں جلوس بھی نکالیں ٹھیک ہے، آپ محبت میں جلسہ بھی کریں ٹھیک، نعرے لگائیں، بریانی تقسیم کریں، سب ٹھیک ہیں، لیکن لکھا یہ ہے کہ اسکالرز اور علماء نے لکھا کہ محبت کے قرینوں میں سے پہلا قرینہ اطاعت ہے۔ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے آدمی اس کی بات سنتا ہے، اطاعت سننا، ان کی بات سنتا ہے۔ بھائی صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ جی جو ہے نا وہ مجھے جو ہے نا بھائی وہ کیا کہتے ہیں، بیگم صاحبہ کہتی ہیں کہ جی شوہر کو کہتے ہیں مجھے آپ سے بہت محبت ہے، ان کو کہتے ہیں ذرا پراٹھا بنا کر لاؤ نا، کہتے ہیں نہیں بہت گرمی ہے، یہ مجھ سے نہیں ہوتا۔ سمجھے محبت ایسے جھوٹا دعویٰ ہے۔ محبت کے قرینوں میں سے پہلا قرینہ کیا ہے؟ اطاعت، فرما برداری ہے، حکم مان۔ تو جو بھی دعویٰ کرتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو وہ حضور کے حکموں کو مانے، حضور کے دین کو مانے، حضور کے سنتوں کو مانے، حضور کی اطاعت کرے۔ حضور نے جس طرح زندگی گزارنے کی بات کی ہے اسی طرح زندگی گزارے۔ اس لیے دوسری آیت میں فرمایا کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق دے گا، کیوں؟ تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب کرے۔ اسلام کے غلبے کے لیے جو کوشش کر رہا ہے حضور کی بعثت کے مقصد کو پورا کر رہا ہے۔ حضور کھیتی باڑی سکھانے نہیں تشریف لائے تھے، حضور فیکٹریاں بنانے کے لیے گر سکھانے نہیں، حضور کس لیے تشریف لائے تھے کہ دین اسلام کو تمام دنیا کے ادیان پر غالب کریں۔ یہ حضور کا مقصد تھا دین کا، حضور کی بعثت کا 40 سال کے بعد جو ذمہ داری دی گئی، جہنم سے بچانا، جنت کی طرف لے جانا، یہ حضور کے بعثت کا مقاصد وہ اسلام کے ساتھ ہوگا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، معتبر دین اللہ کے ہاں اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، کوئی اور ازم ہے، سیکولرزم، فلاں ازم، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ یہاں چکر چلاتے رہو، اللہ منہ پہ دے ماریں گے، اسلام ہی قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا تعارف بھی کس حساب سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے؟ مسلمان۔ اور مسلمان اور مومن ہونا بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑے عالم تھے، بیمار ہوئے تو میرے نانا جی کے ساتھی تھے، تو نانا جی نے حضرت مولانا مستجاب صاحب نقشبندی رحمہ اللہ، شیخ الحدیث، انہوں نے ان کی عیادت کے لیے اپنے شاگرد کو بھیجا، قاضی فاضل صاحب رحمہ اللہ ان کے شاگرد تھے، ان کو بھیجا کہ میری طرف سے ان کی عیادت کرو۔ اور وہ مولانا صاحب بیمار تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے جا کر سلام کیا کہ جی حضرت صاحب نے مجھے بھیجا ہے آپ کی طبیعت پوچھنے کا، عیادت کرنے کا۔ اپنے ان کے بھی شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، علماء ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ مولانا مستجاب صاحب اچھا مسلمان ہے۔ کیا ہے؟ اچھا مسلمان۔ اس شاگرد کو تب چڑھی کہ میرے استاد کو مسلمان کہہ رہے ہیں، اتنے بڑے ولی اللہ کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، شاگرد کو سمجھ صحیح نہیں ہے، بھائی ان کو کہنا چاہیے بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا پیر ہے، بہت بڑا ولی اللہ ہے،
بہت بڑا حضرت ہے، اور کیا ہو سکتا ہے، بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں، بجائے کہتا اچھا مسلمان ہے، اس نے اس کو اتنا ہلکا لیا۔ میں ہمارے گاؤں آنے تک وہ ان کے بلڈ پریشر میرے خیال ہے 7ویں آسمان پہ چلا گیا، کیونکہ استاد سے محبت تو ہوتی ہے۔ واپس آئے تو میرے نانا جی کو انہوں نے کہا ذرا غور سے بات سنیں، انہوں نے کہا عجیب آدمی آپ نے مجھے ان کے پاس بھیجا تھا۔ میں نے کہا وہ حضرت نے آپ کو سلام دعا اور عیادت اور بیمار پرسی کا لیے بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا مولانا مستجاب صاحب تو بہت ہی اچھے مسلمان ہیں، مجھے اتنا غصہ آیا آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ حضرت صاحب کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، اتنے بڑے عالم نے مجھے میرے ایمان کی گواہی دے دی، اتنے بڑے عالم نے میرے مسلمان ہونے کی، اصل چیز مسلمان ہونا ہے، عالم ہونا بات کی بات ہے، لیکن انسان ہونا پہلے، راجپوت ہونا وہ تو بات کی بات ہے، بٹ ہونا زیادہ کھانا وہ بات کی بات ہے، چودھری ہونا بھائی وہ بات کی بات ہے، اصل چیز تو انسان ہونا ہے۔ اس لیے اصل چیز تو کیا ہے؟ مسلمان۔ بمصطفیٰ برسا خیش را کے دین ہمابوس۔ حضور کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ دین اسلام کو غالب کرنے کی جدوجہد، اور حضور نے اپنی حیات مبارکہ میں ایک دن بھی گھر نہیں بیٹھے، سارے جزیرۃ العرب میں اسلام کو کیا کیا؟ کفر کے اوپر بھی غالب کیا، بت پرستی کے اوپر بھی، شرک کے اوپر بھی غالب کیا، یہودی مذہب کے اوپر بھی غالب کیا۔ خیبر گئے تھے نا تلوار لے، عیسائی مذہب کے اوپر بھی غالب کیا، اور دنیا کے تمام بادشاہوں کو خط لکھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو خط لکھا اسلام لاؤ، مسلمان ہو جاؤ، کسریٰ کو خط لکھا مسلمان ہو جاؤ، نجاشی کو حبشہ کے ان کو خط لکھا مسلمان ہو جاؤ۔ کیا مطلب تھا؟ کہ بھائی اسلام کے غلبے کی جدوجہد تھی۔ تو دانشور سمجھدار آدمی دیکھیے جلوس بھی نکالیں، اپنی محبت کا اظہار کریں، کھانے تقسیم کریں، مٹھائی تقسیم کریں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک کھجور بھی اگر 12 ربیع الاول کو حضور کی محبت میں تقسیم کرتے ہیں، ایک کھجور بھی کسی کو دیتے ہیں، کیا پتہ اس ایک کھجور کی وجہ سے بخشش ہو جائے، حضور کی شفاعت مل جائے۔ لیکن دانشور سمجھدار آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ سارے کام اپنی جگہ درست ہیں، ٹھیک ہے، محبت کا اظہار ہے، اصل مقصد آپ کے دین کے اوپر چلنا ہے، اصل مقصد آپ کے دین اسلام جو قرآن آپ لے کے آئے ہیں اس کی ذمہ داری کو کیا کرنا؟ قبول کرنا، اسے اون کرنا ہے۔ اور جس کو قرآن ناظرہ نہیں پڑھنا آتا، اللہ کا آخری کلام ہے بھائی، آخری ایڈیشن سمجھ لیں، الہام جو حضرت آدم علیہ السلام سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اس کا آخری تمام کے تمام وہ وحی الہامات سب اللہ نے قرآن میں جمع کی، وہ مہیمن علیہ، سابقت تمام کتابوں کے نگران کتاب قرآن ہے۔ ناظرہ پڑھنا نہیں آتا تو پھر بھائی چاول تقسیم کرنے کا فائدہ تو کوئی نہیں، سچی بات ہے، ناراض نہ ہو۔ پھر تو بھائی آپ نعرہ بھی لگائیں، پھر تو بھائی وہ نعرے کھوکھلے ہی نعرے، بھائی جو اصل چیز آپ لے کے آئیں اس کی قدر کریں۔ اگر قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، آپ کتنے ہی چاول کھائیں، اس سے اسلام کو تو کوئی ترقی نہیں ہوگی۔ آپ کتنے ہی بریانی کھائیں، اس سے اسلام تو زندہ باد، اسلام تو زندہ ہوگا جب آپ قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، جب آپ اس قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے، حضور کے لائے ہوئے دین کو اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں گے۔ دانشور کا کام تو یہ ہے، لیکن دوسرے کاموں کو بھی کوئی منع نہ کرے، بالکل کرے۔ ایک عام آدمی اپنے جذبات کا اظہار کیسے کرے گا؟ جلوس نکالے، بریانی تقسیم کرے گا، جس کو بریانی پسند ہو ہے جی، لڈو مٹھائی تقسیم کرے گا، وہ اس کو اپنی محبت کا اظہار کرنے دیں، لیکن ان کے ذہن میں یہ بات ضرور ڈالیں کہ بھائی صرف مٹھائی تقسیم نہیں کرنی، 5 وقت کی نماز بھی پڑھنی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ نماز میرے دین کا ستون ہے،
جس طرح چھت ایک ستون کے اوپر کھڑی ہوتی ہے، سارا دین اس نماز کا۔ کہتے 70 مرتبہ جو ہے نا قرآن پاک میں کس کا ذکر ہے؟ نماز کا ذکر ہے۔ گویا اللہ نے 70 مرتبہ حکم دیا ہے۔ اگر بادشاہ ایک مرتبہ بھی حکم دے یہ کام کرو، کوئی نہ کرے تو پھر کتنی ناراضگی ہوتی ہے۔ 70 مرتبہ حکم دیا ہے، پھر بھی ہم نہ پڑھیں تو اللہ ناراض نہیں ہوں گے؟ حضور ساری زندگی 5 وقت نماز پڑھتے رہے، رمضان کے روزے رکھتے رہے، حج بیت اللہ کیا، 4 عمرے کیے۔ پیسے آپ کے پاس مال اتنا کبھی جمع نہ ہوا کہ زکوٰۃ کی نوبت آتی، لیکن زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، قرآن نے دیا ہے، حضور نے دیا ہے۔ جن کے پاس جو مالدار ہیں، حضور کے پاس مال جمع نہیں ہوتا تھا، آتا تھا تقسیم کرتے تھے۔ اس وقت شاید بینک نہیں تھے، آج کل تو بینک آ گئے۔ مطلب یہ کہ بھائی ہمارے تو ہاں تو بینک بھر جاتے ہیں، پھر بھی آدمی حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کھجور تھی، ایک کھجور جیب سے نکالا، ایک صاحب کو کہنے لگے میرے پاس ایک کھجور زائد ہے میری ضرورت سے، میں چاہتا ہوں یہ اللہ کی راہ میں دے دوں۔ آج کل کھجور جیب میں نہ ٹافی، ایک ٹافی میرے پاس زائد ہے، میں اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ اگلا کوئی اناڑی تھا، نو مسلم تھا، نہیں بات نہیں سمجھا، کہنے لگے یا رسول اللہ کھجور سے کیا بننا، کوئی زیادہ کچھ دے دیں۔ ہاں جی حضور میں ٹھیک، دیکھیں آپ کسی کو ہدیہ دیتے ہیں وہ نہیں لیتا، ہم تو دشمنی کرتے ہیں، معلوم ہوا کہ بھائی یہ دشمنی والی بات ہے، حضور ناراض نہیں ہوئے۔ ایک اور بندہ آ گیا، حضور السلام نے اٹھا کے ایک کھجور کہا کہ جی اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں کسی مسلمان بھائی کو، منہ میٹھا ہو جائے۔ ہیں جی، تو آج ایک کھجور نہیں ایک لڈو ہی دے۔ وہ بڑا ہی سمجھدار، ہر ایک کو پوری سمجھ نہیں ہوتی، بڑا ہی سمجھدار آدمی تھا، اس نے وہ کھجور لی، اسے چوما، کہنے لگے جو نہ تمرۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی طرف سے ایک تبرک کھجور، کیا بات۔ حضور نے فرمایا، وہ خادم کو کہا بھائی گھر جاؤ، 40 درہم پڑے ہوئے، کتنے؟ اب تو وہ لاکھوں میں ہوں گے، چاندی کے سکے، 40 درہم پڑے ہوئے، وہ گھر جا کے لے آؤ اور اس شکر گزار بندے کو دے دو۔ اس لیے ایک کھجور پہ شکر ادا کیا اللہ کا، اللہ نے کیا دے دیا؟ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے 40 درہم دے دیے۔ اس لیے بھائی جان ناشکری نہ کریں، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ تھوڑی سی چیز بھی کوئی ہو، ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا، آپ کوئی مختصر سا کوئی ہدیہ دے دیں، اس سے کیا بنے گا؟ ہاں جی، اور بھائی کوئی حبیب بینک اٹھا کر دے دیں۔ اب تو غریب آدمی وہ جو مانگنے والے نہیں، ان کو 10 روپے دے دینا، اس سے کیا بنے گا؟ یہ سارے ناشکرے اس لیے سڑک پہ پھر رہے ہیں۔ اگر یہ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو پھر یہ اپنے گھر میں رہیں گے۔ بھائی جان آپ ذہن میں رکھیں اس بات کو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، دیکھیں آپ کی ولادت کا ذکر ہم کرتے ہیں، 2 ولادتوں کا میں نے ذکر کیا بھی، ایک ولادت کو ہم سب جانتے ہیں، اب قاری طیب صاحب تو بہت بڑے اسکالر تھے، بہت بڑے عالم تھے، فقیہ تھے، دیوبند کے محتمم تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ایک دوسری ولادت بھی اس کا بھی خیال رکھیں، 40 سال کے بعد جو آپ کو نبوت ملی، وہ جو ہے نا بھائی حضور کی وہ بھی ایک ولادت ہے، ایک نئی روحانی ولادت جس کو کہتے ہیں، ایک نبوت والی ذمہ داری دی گئی۔ اس کا تقاضا کیا ہے بھائی؟ اس کا تقاضا یہ حضور کی سنتوں پر عمل کریں، ہر وقت پوچھتے رہیں، علماء سے پوچھتے رہیں کہ حضور کی زندگی کیسی تھی، شادی بیاہ کے موقع پر حضور کا طریقہ کیا تھا، فوتگی کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا۔ ہاں جی، کامیابی ملی، کوئی بڑی کامیابی ملی، اس موقع پر حضور کی شان کیا ہوتی تھی؟ جگہ لقد کان لکم فی رسول اسوۃ، ہر ایک کے لیے حضور کے زندگی میں ایک خوبصورت نمونہ ہے۔ مزدور کے لیے بھی حضور نے مزدوری بھی کی، ہاں جی مزدوری بھی کی۔ ایک جہاد کے موقع پہ وہاں جنگل میں ٹھہرے تو جو ہے نا بھائی وہ پیلو کے وہ درخت ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ جی وہ
جو ہے نا بھائی کالے کالے والے کھاؤ بھائی، مجاہدین کو کہا کالے کالے، وہ بڑے میٹھے ہوتے ہیں۔ کہنے لگے حضرت آپ کو کیسے پتہ کہ یہ ان درختوں کے جو پھل جو کالے رنگ کا ہوتا ہے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے؟ کہنے لگے میں تو بکریاں چراتا رہا ہوں کرائے پر، مزدوری تنخواہ کے اوپر بکریاں بھی چراتا۔ اس لیے حلال رزق کے کسی ذریعے کو بھی حقیر نہ سمجھیں۔ ہاں حرام کروڑوں میں ہو اربوں میں ہو وہ ناپسندیدہ چیز ہے اسلام، وہ زہر ہے۔ حلال اگر 1 روپیہ بھی ہے تو وہ کیا ہے بھئی؟ یاد رکھیے وہ رزق حلال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، رزق حلال کمانا بھی، رزق حلال کھانا بھی۔ 12 ربیع الاول کا یہی پیغام ہے، کھانا بھی کھائیں، گھر میں بھی رونق لگائیں، بچوں کو پتہ چلے کہ حضور کی ولادت کا دن ہے، جلسہ بھی کریں، جلوس بھی کریں، سب کچھ کریں، لیکن خدا را حضور کے لائے ہوئے قرآن کی طرف بھی کیا کریں؟ اب دیکھیں نا، پیٹ کا جہاں مسئلہ آتا ہے کھانے پینے کا ہم بہت خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں زبردست کام ہو گیا۔ بھائی کوئی اہم چیزیں اور ہیں، اہمیت والی چیزیں اور ہیں، قرآن کی طرف توجہ کریں، اللہ کے رسول کے سنت کی طرف توجہ کریں، حضور کے دین کی طرف توجہ کریں۔ آپ صبح سے جاتے ہیں دکان پہ، شام کو واپس آتے ہیں، صبح جاتے ہیں فیکٹری، شام کو واپس آتے ہیں، یاد رکھیے رات کو پھر سوتے ہیں، صبح پھر چلے جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی یہ ضرور سوچیں کہ دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے دن میں کوئی آدھا گھنٹہ بھی دیے، 10 منٹ دیے، 5 منٹ دیے روزانہ دین سمجھنے کے لیے کہ قرآن کا ترجمہ 5 منٹ میں آپ 1 رکوع کا ترجمہ کیا کر سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں۔ اس بات پہ بھی توجہ کریں کہ دین کو آپ اپنی زندگی میں لانے کے لیے میں نے اور آپ نے روزانہ کتنا وقت دیا؟ 24 گھنٹے کھانے پینے میں ہی گزار دیے، کھاتے پیتے تو جانور بھی۔ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا، اس کے بعد پھر اس کو مسلمان بنا کے بھائی بہت بڑا اعزاز دیا گیا، یہ جانوروں سے ممتاز اور ایک الگ انسان، الگ مخلوق ہے۔ خیر اور شر کو، صحیح غلط کو، بھئی حلال حرام کی تمیز رکھتا ہے، یہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ یہ 12 ربیع الاول یا ربیع الاول کے پورے مہینے کے وسیلے اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کے ساتھ منسلک، حضور کے لائے ہوئے دین کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو، سنت کے ساتھ اپنے تعلق کو، حضور کے اسوہ حسنہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا